للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یاد کر لی ہوگی پیچھے سے، آگے جو حدیث ہے وہ ایمان کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان سراقۃ قال یا رسول اللہ حدثنا عن دیننا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں ہمارے دین کی بات بتائیے، ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتائیے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ کیا ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کیا ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو تقدیر اس پر جاری ہوتی ہے، کیا ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو تقدیر اس پر جاری ہوتی ہے اور قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے ہیں، قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے ہیں، یا ہمارا کام پہلے ہوتا ہے، یا ہمارا کام پہلے ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اعمال ان اشیاء میں سے ہے جن پر تقدیر چل چکی ہے، ہمارے اعمال ان کے بارے میں ہے جن پر تقدیر لکھی جا چکی ہے، چل چکی ہے، اور قلم ان کو لکھ کر خشک ہو چکے ہیں، قلم ان کو لکھ کر خشک ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ، جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم عمل کرو کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے، جس کے لیے جس شخص کو پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ کام کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آگے رب تعالیٰ کا پیش قرآن پاک کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ جو شخص اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اعطا خرچ کرتا ہے، واتقا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وصدقا اور کام بھی آسان اور اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور جو شخص بخل کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ تو وہ بے نیاز برتتا ہے، رب تعالیٰ بے نیاز برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہم اس کے لیے مشکلات مہیا کر دیتے ہیں۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی اور یہ اس بات میں بیان ہے کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے کرنا ہے جو کچھ وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ازل سے جان کر، لیکن اس لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا کہ بندہ مجبور ہو گیا بھائی لکھ دیا گیا ہے، بلکہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے نیکی آسانی ہو جاتی ہے، جو برائی کا ارادہ کر دیتا ہے اس کے لیے برائی ہوتی ہے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ حماد عن ابی حنیفہ عن عبد العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نفس الا وقد كتب اللہ عز وجل مدخلا ومخرجا وهي الحاکیہ تنقیلا ففیما العمل یا رسول اللہ۔ اب یہ جو حماد ہے نا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے، یہ حضرت ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے، یعنی کہ بیٹے نے باپ سے امام اعظم ابو حنیفہ سے پھر آگے آگے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد میں جو آئیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے استاد ہیں حماد، اور جو پہلے آ جائیں وہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت حماد ابو حنیفہ سے، وہ عبدالعزیز بن رافع سے، وہ مصعب سے، مصعب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ ہر جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، نہیں ہے کوئی جان الا وقد کتب اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا دیا، لکھ دیا، مدخلا و مخرجہ، اس کے داخل ہونے کی کون سی جگہ ہے، و مخرجہ، اور اس کے نکلنے کی کون سی جگہ ہے۔ اس کو کئی نئی چیزیں پیش آنے والی ہیں، اس کو کئی نئی چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ عرض کی گئی تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ، عمل کیوں کرتے ہیں ہم، رب تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کوئی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا، تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیا جاتا ہے جو اہل جنت میں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو اہل جنت سے ہوتا ہے اس کے لیے جنت والے اعمال کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے اہل نار والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں، اہل نار والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اب عمل کی حقیقت واضح ہوگی، اب پتہ چل گیا کہ عمل کی کیا حقیقت ہے، پہلے ہمیں عمل کی حقیقت کا نہیں پتہ چلا، اب پتہ چلا عمل کی حقیقت کا، اس سے ہمیں واضح ہوگی عمل کی حقیقت کہ جو بندہ جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے جہنم والے کام کو آسان کر دیا جاتا ہے، جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے جنت والے اعمال کو کیا کر دیا جاتا ہے، آسان کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا۔ آگے مقدمہ ہے، الفصاحۃ یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم والبلاغۃ یوصف بها الاخیران فقط۔ مقدمہ فصاحت کے بارے میں، مقدمے کے بارے میں تو آپ نے بحث پڑھی ہے کہ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ جیش سے مشتق ہے، جیش اس لشکر کو کہتے ہیں۔ آگے الفصاحۃ یوصف بها المفرد، فصاحت کے ساتھ مفرد بھی متصف ہوتا ہے اور کلام بھی اور متکلم بھی۔ فصاحت وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ کلام مفرد کلام اور متکلم متصف ہوتے ہیں۔ والبلاغۃ یوصف بها الاخیران فقط، اور بلاغت کے ساتھ آخری دو متصف ہوتے ہیں، مفرد بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، متکلم اور کلام متصف ہوتا ہے۔ فالفصاحۃ فی المفرد خلوصہ من تنافر الحروف والغرابۃ، اور فصاحت وہ تنافر حروف اور غرابت اور مخالفت قیاس سے لغوی سے خالی ہونا۔ فصاحت فی المفرد کسے کہتے ہیں کہ جس میں تنافر حروف بھی نہ ہو، غرابت بھی نہ ہو، مخالفت قیاس بھی نہ ہو۔ آگے تنافر کی مثال، تنافر کی مثال جس طرح کے غدائرہ مستشذرات الی الاولی تدل الاعکاس فی مثنی و مرسل۔ تنافر حصول کی مثال یہ ہے، غدائرہ مستشذرات الی الاولی، اس کا ترجمہ ہے اس کی چوٹی کے بال بلندی کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور اعکاس مثنی اور مرسل سے پوشیدہ ہیں، اعکاس مثنی اور مرسل سے کیا ہیں، پوشیدہ ہیں۔ اب جو یہ اعکاس ہے، مثنی اور مرسل، یہ عورتوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنے بالوں کو عرب والوں کی اس طرح بناتے تھے۔ اعکاس کہتے ہیں کچھ بالوں کا گچھا بنا لینا، کچھ بالوں کا گچھا بنا لینا، اس کو اعکاس کہتے ہیں۔ مثنی کہتے ہیں دائیں اور بائیں بالوں کو گوندھ کر چوٹی بنا لینا، دائیں طرف سے بنانا، بائیں طرف سے چوٹی بنا لینا، اعکاس کہتے ہیں۔ اور مرسل کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو بغیر گوندے چھوڑ دینا، بغیر وہ چوٹی بنائے چھوڑ دینا پیشانی کے بالوں کو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مثنی۔ اور مرسل جو ہے وہ مثنی اور مرسل دونوں پیچھے کی طرف ڈال دینا، بھئی پیشانی کے بال جو ہے وہ بغیر گوندے چھوڑ کر پھر کیا کرنا، پیچھے کی طرف ڈال دینا، اور دائیں اور بائیں طرف کیا کرنا، چوٹی بنا لینا۔ یہ تبھی ہوگا جب کثیر بال ہوں گے، کثرت سے بال ہوں گے۔ اس میں جو شعر میں مستشذرات، ان میں تنافر حروف ہے، کیا ہے، تنافر حروف ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ تمام تعریفیں تنافر حروف، غرابت، یہ پیچھے بھی ہو چکی ہیں دروس البلاغت میں، ادھر آپ کو یاد ہوں گی، ادھر بھی آپ نے اچھی طرح سے یہ کیا کرنا ہے، یاد کر کے اس کو آنا ہے، ٹھیک ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی میں ہم نے آج امر کی بحث پڑھنی ہے، کس کی؟ امر کی۔ امر مطلق وہ ہے جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو، جو لزوم اور عدم لزوم والے قرینے پر دلالت کرنے سے خالی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر مطلق کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ ہی اس کے لزوم پر کوئی قرینہ ہو اور نہ ہی عدم لزوم پر کوئی قرینہ ہو، جس کے نہ ہی لزوم پر قرینہ ہو نہ ہی عدم لزوم پر کوئی کلمہ ہو، یعنی کہ ایسی کوئی علامت نہ ہو جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہم پر یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو امر مطلق کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح رب تعالیٰ کہہ دے کہ تم یہ کام کرو، مطلق فرما دے، اب پتہ نہ چلے کہ یہ واجب بھی ہے کہ نہیں واجب، مطلقاً کہا، ٹھیک ہے۔ آگے اختلاف الناس، لوگوں نے اختلاف کیا اس کی تعریفات میں کہ امر مطلق کی کیا تعریف ہے۔ بہت سے لوگ کا امر مطلق کے موجب میں اختلاف ہے۔ امر مطلق کا جو موجب ہے، جس پر واجب ہے کام کرنا، اس بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امر مطلق پر توقف واجب ہے، کہ اگر رب تعالیٰ نے فرما دیا نا، امر مطلق فرمایا تو اس پر توقف واجب، بس خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ مل جائے تو عمل کرنا واجب ہے، اگر کوئی قرینہ مل جائے تو پھر تو عمل کرنا واجب ہے، اگر کوئی قرینہ نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ توقف کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ امر کا موجب اباحت ہے، امر کا جو موجب ہے جس پر امر کیا گیا ہے وہ اباحت ہے، یعنی کہ جائز ہے کام، واجب نہیں ہے، جائز ہے، کر لے ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ امر کا موجب ندب ہے، امر کا موجب کیا ہے؟ ندب ہے، یعنی کہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، برابر ہے امر کا موجب۔ لیکن جو صحیح مذہب ہے نا، صحیح مذہب، وہ امر مطلق کا موجب وجوب ہے، امر مطلق کا جو موجب ہے وہ وجوب ہے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دلیل آ جائے یا قرینہ ہو تو وہی مراد لے لیں گے۔ آگے مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے مثال ہے نا یہاں پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا استمعوا لفظ ہے، اور انصتوا یہ امر حقیقی ہے، استمعوا تم سنو جب قرآن کو پڑھا جائے، استمعوا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ امر حقیقی ہے۔ اور لا تقربوا یہ امر مجازی ہے، اس کا مطلب ہے اجتنبا کہ کیا کرو؟ پرہیز کرو، بچو، اجتنبا پرہیز کرو، لا تقربا کہ تم بچو، یعنی کہ نہ قریب جاؤ، بچو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ امر کیا ہے؟ مجازی ہے۔ یہ تینوں امر مطلق ہے، ہم پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تینوں جو امر رب تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، اور عمل کرنا کیا واجب ہے۔ آگے صحیح مذہب والصحیح من المذہب ان، یہ صحیح مذہب ہے کہ امر کا وجوب واجب ہے، امر کا جو وجوب ہے نا، امر پر عمل کرنا، کوئی بھی رب تعالیٰ نے امر کہا، حکم دیا تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، مگر جب کوئی دلیل ہو اس کے خلاف پر، کوئی دلیل ہو اس کے خلاف پر، تو پھر اس کو چھوڑ کر کوئی اور جو دلیل ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی امر کیا، اب اس کے خلاف ہمیں حدیث پاک مل گئی اور وہ آیت منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے، حدیث پاک ملی تواتر والی، تو اب حدیث پاک پر عمل کریں گے، وہ امر کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اب کوئی دلیل اور قرینہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَّةٌ، یہاں سے امر کے چھوڑنے پر تمہیدی بات کی بیان کر رہے ہیں، تمہیدی بات بیان کر رہے ہیں کہ امر ہم چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا، امر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کیونکہ امر کا ترک کرنا معصیت ہے، گناہ ہے، جس طرح کے اطاعت کرنا، جس طرح کے نافرمانی کرنا، یعنی کہ امر کا چھوڑنا یہ معصیت ہے، یعنی نافرمانی
اور امر کو بجا لانا اور اس کو بجا لانا، تمہارا اس کو کر دینا، بجا لانا، یہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ کوئی بھی رب تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اس کا حکم نہ مانیں گے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ اگر اس کا ہم حکم مان لیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ آگے قال الحماسی سے ایک شعر ہے، شعر سے ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ امر کس طرح ماننا اور کس طرح اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں شعر میں۔ اطاعتی لامری کی بصوم حبل مریہم فی احبتہم بذاک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے فرما برداری کی اپنے حکم دینے والے کی، اطاعتی میں نے فرما برداری کی، لامری کی اپنے حکم دینے والے کی، میری محبت کی رسی کاٹنے کے ساتھ، حبلی کہتے ہیں رسی کاٹنے کے ساتھ، بسرم کہتے ہیں کاٹنا، رسی کو کاٹنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان کو حکم دے ان کے محبوبوں کے بارے میں کہ وہ چھوڑ دیں ان کو حکم دے، مریہم ان کو حکم دے ان کے محبوبوں کے بارے میں، بذاک کہ وہ چھوڑ دے اس کو، وہ کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے۔ فہم ان طاوعوکی فطاوعیہم کہ اگر وہ تیری فرما برداری کریں، اگر وہ تیری فہم ان طاوعوکی اگر وہ تیری فرما برداری کریں تو تو بھی فرما برداری کر، فطاوعی تو تو بھی ان کی فرما برداری کر، جس طرح انہوں نے تیری فرما برداری کی تو بھی ان کی کیا کر؟ فرما برداری کر۔ وَإِنْ عَصُوكَ فَعْصِ مَنْ عَصَاكَ اور اگر وہ تیری نافرمانی کرے تو تو بھی کیا کر؟ نافرمانی کر، جس طرح اس نے تیری نافرمانی کی، من عصاکا جس طرح اس نے تیری نافرمانی کی۔ اب اس بات سے واضح ہو گیا کہ امر کو بجا لانا یہ نافرمانی، امر کو بجا لانا فرما برداری، اور نہ بجا لانا کیا ہے؟ نہ بجا لانا نافرما برداری ہے۔ امر کر دیا، اب کوئی بندہ اس شعر سے کیا پتہ چلے؟ کسی بندے نے اگر ہمیں حکم دیا، آقا نے غلام کو حکم دیا بھئی یہ بات کر، تو وہ اگر کام کر لیتا ہے تو کیا ہے؟ اس نے فرما برداری کی۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، امر مطلق وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، ساری عبارت سے پتہ یہ چلا، امر مطلق کی تعریف آپ نے پڑھی کہ وہ لزوم اور عدل لزوم پر دلالت کرنے کے لیے قرینے سے خالی ہو۔ اب بعض کا مذہب ہے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں امر یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، بعض کہتے ہیں امر مستحب ہے، بعض کہتے ہیں امر کیا ہے؟ ندب ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کیا کہتے ہیں؟ امر وجوب کا فائدہ، یعنی کہ کوئی بھی امر کیا تو واجب ہے ہم پر عمل کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ عمل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ ندب ہے، کہ بھائی کر لیا تو بھی بہتر ہے، نہ کرا تو بھی بہتر ہے۔ لیکن صحیح مذہب کیا ہے کہ جب کوئی امر کیا جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ یا کوئی دلیل موجود ہو، کوئی نہ کوئی قرینہ یا کوئی بھی دلیل موجود ہو تو اس دلیل کی وجہ سے اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اور اسی پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ آگے پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ آگے باب نکاح الکافری، باب نکاح الکافری، کافر باب نکاح تزوجوا کافر بلا شہود او فی عدت کافر وذا فی دینہم جائز۔ کسی کافر نے گواہوں کے بغیر شادی کی، کسی کافر نے بلا شہود بغیر گواہوں کے، او فی عدت کافر یا کافر کی عدت میں ہو، یا وہ عورت کسی کافر کی عدت میں ہو، وذا فی دینہم جائز اور جائز ہے ان کے دین میں، ان کے دین میں یہ بات جائز ہے۔ ثم اسلم اقر علیہ پھر وہ اسلام لے آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔
اقرار کرتے ہیں اس پر۔ ثم اسلم، پھر وہ دونوں اسلام لے آتے ہیں۔ اقر علیہ، تو نکاح برقرار رہے گا ان پر، تو نکاح کیا ہوگا؟ برقرار رہے گا۔ یعنی کہ ایک عورت تھی کافرہ، وہ اب کسی کی عدت میں تھی یا بغیر گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے نکاح کر لیا، بغیر کسی گواہوں کی موجودگی میں، اور یہ ان کے دین میں جائز تھا۔ پھر وہ کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہوئے تو مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ اسی نکاح پر ہی قائم رہیں گے، علیحدہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، اور اگر ہوں دونوں محرم تو فرق ڈلا دیا جائے گا ان دونوں کے درمیان۔ یعنی کہ اب اگر اسلام لانے والے دونوں محرم ہو، آپس میں دونوں کیا ہو؟ محرم ہو، یعنی کہ اب ایک لڑکا اپنی مامی سے نکاح، اپنی کسی خالہ سے نکاح کر لیتا ہے، اب ان کے دین میں تو یہ جائز ہے۔ ماموں اپنی بھنیئی سے نکاح کر لیتا ہے، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن جب وہ اسلام لے آئیں گے تو ان کے درمیان کیا کر دیا جائے گا؟ فرق ڈلا دیا جائے گا، آپس میں جدائی کروا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُنْكِحُ مُرْتَدُّ أَوْ مُرْتَدَّةٌ أَحَدًا، اور نہیں نکاح کیا جائے گا مرتد کا یا مرتدہ کا میں سے کسی ایک سے۔ اَوِ الْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا، اور بچہ ماں باپ سے بہترین والے کے تابع ہوگا۔ والد، اور بچہ تابع ہوگا ماں باپ میں سے بہتر دین والے کو۔ پیچھے جو بات گزری نا، وَلَا يَنْكِحُ مُرْتَدٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ أَحَدًا، کہ نا مرتد اور مرتدہ میں سے کسی ایک کا کسی کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مرتد اور مرتدہ کا کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو تو مہلت ملی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے دین کا انکار کیا ہوتا ہے، گستاخی کی ہوتی ہے، اس کو مہلت ملی ہوتی ہے، بھائی یا تو اسلام قبول کر لے یا رجوع کر لے۔ اب اگر نکاح کیا جائے تو وہ تو اس کو دنیا میں سہولت دی جا رہی ہے، اسی وجہ سے اس کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں جائز ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آگے نا بچہ نا اپنے باپ میں سے بہتر دین والے کے تابع ہوگا، یعنی کہ بچہ ہے، اب اس کی ماں مسلمان ہے تو اب اس کی ماں کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، ماں کا اعتبار ہوگا بچے کا، ٹھیک ہے۔ اب اگر باپ مسلمان ہے تو باپ کا اعتبار ہوگا، یعنی کہ دونوں میں سے جو دین بہتر ہوگا وہ، جس طرح کہ ماں اور باپ، جو ماں ہے وہ مجوسی ہے اور جو باپ ہے وہ کیا ہے؟ کتابی ہے، تو اب ان میں سے دونوں میں سے بہتر دین کون سا ہے؟ باپ کا دین، کیونکہ وہ کتابی ہے تو اس کے دین کی ترجیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے والمجوسی شر من الکتابی، اور مجوسی زیادہ کم تر ہے کتابی سے، یعنی کہ جو مجوسی ہے نا، مجوسی یہ زیادہ شریر ہے کتابی سے، کیونکہ مجوسی جو ہوتا ہے وہ آتش پرست ہوتا ہے، اور جو کتابی ہوتا ہے وہ آتش پرست نہیں ہوتا، وہ زیادہ برا ہے کتابی سے۔ وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدٌ أُرِيدَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخِرِ، اور جب اسلام پیش کیا جائے کسی ایک پر، کسی ایک زوجین میں سے کسی، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک پر سلام پیش کیا جائے، اُرِیدَ الْإِسْلَامُ پیش کیا جائے اسلام کسی ایک پر، ٹھیک ہے، دوسرا پیش کرے، فَإِنْ أَسْلَمَ، اگر اسلام لے آئے تو بہتر، وَإِلَّمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ورنہ ان دونوں کے درمیان کیا کر دی جائے گی؟ تفریق کر دی جائے۔ یعنی کہ نا بیوی اور اس کی شوہر، بیوی اسلام قبول کر گئی، اب شوہر کو اسلام پیش کیا جائے گا، بھائی تو اسلام قبول کر لے، وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو طلاق دلا دیجیے۔ اسی طرح مرد اسلام لے آئے، بیوی نہ لے آئے، بیوی کو اسلام پیش کر دیا جائے، اگر نہ لے آئے تو پھر بھی کیا کر دی جائے گی؟ تفریق دلا دی جائے گی۔ وَإِبَاؤُهُ طَلَاقٌ،
اور مرد کا انکار کرنا طلاق ہے، فإباؤ اور اس کا انکار کرنا، مرد کا انکار کرنا طلاق ہے، لا اباؤہا نہ کہ عورت کا انکار کرنا، نہ کہ عورت کا انکار کرنا طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ مرد نے اگر انکار کر دیا بھیا میں نہیں رکھنا چاہتا تو پھر تو وہ طلاق ہو جائے گی، اگر عورت انکار کرے تو عورت کا انکار کرنا طلاق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ نا اب نا عورت اسلام قبول کر لیا، عورت نے اسلام قبول کر لیا، مرد کو پیش کیا جائے گا، مرد نے اسلام قبول نہ کیا، ٹھیک ہے، مرد نے اسلام قبول نہ کیا، اب عورت خود انکار نہیں کر سکتے کہ میں تجھے طلاق دیتی ہوں، عورت قاضی کے پاس لے جائے گی، قاضی طلاق دے گا، وہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مرد انکار کر سکتا ہے، مرد اسلام قبول کرے، عورت کو پیش کرے، عورت نے قبول نہ کیا تو وہ انکار کر دے تو وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثَمَّةَ لَمْ تَبِنْ حَتَّى تَحِيدَ ثَلَاثًا، اور اگر اسلام قبول کیا، اگر اسلام قبول کیا ان دونوں میں سے کسی ایک نے دار حرم میں، سماتا دار حرم میں اسلام قبول کیا، لم تبن تو عورت جدا نہیں ہوگی، لم تبن تو عورت جدا نہیں ہوگی، حتی تحیدہ ثلاثن یہاں تک کہ 3 حیض نہ آ جائے، جب 3 حیض آ جائیں گے تب جدا ہوگی ورنہ جدا نہیں ہوگی۔ ولو اسلم زوج الکتابیتی باقیہ نکاحہا، اور اگر کتابیہ کا شوہر اسلام لے آئے، کتابیہ کا شوہر اسلام لے آئے تو اس عورت کا نکاح باقی رہے گا، عورت کا نکاح کیا ہوگا؟ باقی رہے گا، کیونکہ جو مرد مسلمان وہ کتابی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے کیا ہوگا؟ نکاح برقرار رہے گا، اسی وجہ سے نکاح کیا ہوگا؟ نکاح برقرار رہے گا۔ اور دار حرم میں کوئی عورت مسلمان ہوئی اور اس کا شوہر کافر ہے یا حربی مرد مسلمان ہوا، اس کے نکاح میں مجوسیہ عورت ہے تو دونوں صورتوں میں زوجین کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں تک کہ وہ عورت 3 حیض گزار لے، پھر 3 حیض گزارنے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، بھائی ان دونوں کے درمیان فرقت واقع ہوگی اور یہ عورت اپنے شوہر سے بائنہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ اسلام لانا فرقت کا سبب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جدائی کا سبب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اسلام لانا یہ سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ نے نا شرح عقائد بھی لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، شرح عقائد کل سے آپ نے لے کر آنی ہے، کل سے ہم انشاءاللہ عزوجل شرح عقائد شروع کریں گے اور ساتھ ہی مسند امام اعظم کے بعد شرح عقائد پڑھنی شروع کریں گے اور 2-4 دن بعد ہم ہدایت الحکمت بھی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سبقوں کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے اور زبانی یاد کرنی، ٹھیک ہے نا، سب کو کیا کرنا ہے؟ زبانی یاد کرنی ہے اور عبارت ترکیب ضرور نکال کر آنی ہے۔